السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد اسلام کی نعمت عطا کی، دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی پریشانی، کبھی غم آتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کچھ معاملات انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ واقعات، کچھ سانحات، ان کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، انسانوں کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ 20ویں صدی کے بہت بڑے سانحات اور حادثات میں سے ایک سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا سانحہ جس نے ایک صدی سے مسلمانوں کے دلوں کو چلنی کر رکھا ہے۔ عالم اسلام بے چین ہے، پریشان ہے، ہر وقت اس مسئلے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف مسلمانوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ ارض فلسطین یہ عالم اسلام کا سینٹر ہے۔ اس لحاظ سے ارض فلسطین ارض شام میں واقع ہے۔ ارض شام کے بارے میں، شام کی سرزمین کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں جو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ صرف کسی علاقے میں نہیں بلکہ ان کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو نبیوں کو مبعوث کیا گیا انہوں نے بطور خاص ارض شام کی طرف ہجرت کی۔ ایمن کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی موت ارض شام میں ہو۔ تو یہ
وہ سرزمین ہے جس کے خواہش نبیوں نے کی، جدھر صحابہ کرام نے رخ کیا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے اسے، اس کے بارے میں مسلمان اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن دشمن بطور خاص ہمارا اصلی دشمن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عداوت اگر آپ پائیں گے تو یہود کو پائیں گے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے خالی مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مسجد اقصیٰ، ارض فلسطین، ارض شام کو نکال دیا جائے۔ ایسے ایسے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بات سننے کو ملی، کہنے والے نے تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو کہ چینج ہو کر مسجد حرام کی طرف تحویل کر دیا گیا ہے، اب مسلمانوں کا قبلہ چونکہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے، بیت اللہ الحرام ہے، تو مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اب یہ بات یا تو موصوف کی کم علمی کی نشانی ہے یا بطور خاص سازش کے تحت کی گئی ہے۔ تو آج کے اس مختصر مجلس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کا، اسلام کا ارض فلسطین کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا اہمیت ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس سے محبت، اس کی اہمیت باقی رہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور بیت المقدس کے خلاف، ان کو جواب دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی جس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، للعالمین، جہانوں کے، یعنی وہ ایسی سرزمین ہے جو بابرکت ہے، جہاں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں، اور جو سرزمین مبارک ہوا کرتی ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے دشمنوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے کے گئے تو مسجد الحرام سے، مکہ مکرمہ سے ڈائریکٹ آسمان کی طرف نہیں چڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام، مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصیٰ، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ اس کا ارد گرد مبارک ہے، اور وہ جگہ جس کا گرد و نواح مبارک ہو تو اس مسجد کی کیا فضیلت ہوگی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اسی طرح اس قرآن کے اوپر 3 مساجد ایسی ہیں، 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اس کے سفر کو مستحب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام، 3 ایسی مساجد ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، قصد کیا جا سکتا ہے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے اندر، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر، اور مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر۔ تو وہ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا
قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگر انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صرف ابراہیم اور لوط علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا جو ان کا لے کر ارض شام کی طرف چلا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، ان کی مرضی سے، ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتے، جس جگہ کو دورہ کرنا چاہتے، ہوا کے دوش پر چلتے اور واپسی ہوا ارض شام کی طرف لے کر آتی ہوں۔ تو یہ اس سرزمین کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ اس کے بعد امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجری الريح بأمر سلیمان إلى الأرض التي باركنا فيها یعنی إلى الشام۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے برکت دی ہے، مبارک سرزمین ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس سرزمین کی طرف چلے جائیں، آپ اس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور نصرت سے نوازے گا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اللہ تعالیٰ نے ارض المقدس کا لفظ استعمال کیا ہے، الارض المقدسہ التي كتب اللہ لكم، کہ آپ کی وہ جائے پناہ ہے، آپ کا یہ وہ مسکن ہے، آپ اس طرف داخل ہو جائیں۔ مراد اس سے فلسطین اور بیت المقدس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور انہیں کی اولاد آج بھی اس زمین پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورۃ التین میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تینوں آیات میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ التین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون کا درخت، تین اور زیتون کے درخت جہاں پر کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اس سرزمین کی قسم کھائی ہے۔ اور مفسرین نے اس سے مراد فلسطین کی سرزمین کو، ارض شام کو کہا ہے۔ والتین والزیتون یعنی ارض شام کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین مقامات جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا، امن والا شہر قرار دیا، اس کی قسم اٹھائی۔ طور سینین میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، اس کی قسم اٹھائی۔ اور تیسری وہ سرزمین جہاں پر تین اور زیتون کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے وہ ارض شام ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شہر کی قسم اٹھائی۔ ارض فلسطین اور ارض شام، ان کی فضیلت صرف قرآن کریم کے اندر ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، خوشخبری ہے شام والوں کے لیے۔ وَقُلْنَا لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کس چیز کی خوشخبری ہے؟ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، وجہ کیا ہے کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ اس کے اوپر فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی نگرانی ہے شام پر، ارض شام پر، ارض فلسطین پر۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر فرشتوں کی نگرانی ہے، آج اس سرزمین پر اتنے شورش، سازشیں اور اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے، مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ایک وقت آئے گا جب تمام مسلمان اسلام کی طرف لوٹیں گے، دنیا میں اسلام غالب ہوگا، تو وہاں پر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اس پہ صادق آتی ہیں۔ اب ارض شام، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک موجودہ شام ہے جسے سوریا یا سیریا کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ارض شام جسے کہا جاتا تھا، احادیث کے اندر شمال، شام اور یمن کے لفظ آتے ہیں۔ اس وقت جو شام تھا، جو سرزمین شام تھی، موجودہ سوریا، لبنان، فلسطین، اردن، یہ تمام علاقے اس کا حصہ تھے۔ تو ان تمام علاقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ
ہمارے شام میں اور یمن میں یعنی جنوب میں برکت عطا کیجیے۔ قالوا وفی نجدنا، اسے سوال کرنے والا سوال کیا نجد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی نجدنا۔ پھر سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا۔ اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنالک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان، یہ وہ علاقہ ہے نجد کا جو کہ زلزلوں کی فتنوں کی آماجگاہ ہے، اور وہاں سے شیطان کی سین یا شیطان ہوگا، شیطان کے فتنے نمودار ہوں گے۔ اور نجد سے مراد نجد عراق ہے، یعنی عراق کا ایک علاقہ ہے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، اور قیامت کے قریب سب سے زیادہ فتنے وہ اسی علاقے سے نمودار ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون ہجرت بعد ہجرت، کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی اس سرزمین کے اوپر۔ فخیار اہل الارض الزمہم مہاجر ابراہیم، اور بہترین لوگ اس زمین کے اوپر بسنے والے وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے جائے ہجرت طرف بسنے والے ہوں گے، یعنی ارض شام کی طرف۔ تو ارض شام کے اندر رہنے والے لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کروز پر بسنے والے لوگوں میں سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار اہل العراق الى الشام، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل عراق کے اچھے لوگ شام کی طرف ہجرت نہیں کر جائیں گے۔ یعنی عراق کے بارے میں جیسے پچھلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنوں کی جگہ ہے، وہاں سے سب سے زیادہ فتنہ فساد پھیلے گا، تو قیامت سے پہلے پہلے عراق میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ وَيَتَحَوَّلُ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، اور شام میں بسنے والے شریر لوگ عراق کی طرف چلے جائیں گے۔ غزہ کے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، جتنے اچھے لوگ ہیں وہ اہل شام کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے ارض شام کو ایمان والوں کی، مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ قرار دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت۔ حضرموت یمن کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرموت سے کہ حضرموت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی، کیا کرے گی؟ قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، تحشر الناس، لوگوں کو حشر میں اکٹھا کرے گی۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ آگ نکلے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علیکم بالشام، آپ کو شام کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تو غزہ کے فتنوں کے اندر حشر کے وقت شام اور اہل شام یہ مسلمانوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ اس طرح جیسے پہلے ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، جب ان کا واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتہ آیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ آپ کا وقت اجل آ گیا ہے، انہوں نے ایک تھپڑ سے کیا، ان کی آنکھ نکال دی، اللہ کے پاس واپس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیں انہیں کہیں کہ بیل کے پیٹ، جانور کے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ واپس آیا، فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کے بعد پھر موت۔ تو کہا بس میری ایک خواہش ہے، اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے موت ارض فلسطین کے قریب دینا۔ تو یہ ارض فلسطین کی، ارض شام کی اہمیت ہے کہ نبیوں نے اس میں موت کی دعا کی ہے۔ اب آتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ تو اجمالی اہمیت، فضیلت، فضائل ہیں سرزمین شام کے، جس میں سارے علاقے موجود ہیں، لیکن اس سرزمین کا جو سینٹر ہے جو فلسطین ہے، اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر سب سے پہلی تعمیر کی گئی مسجد الحرام ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ پھر سوال کیا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس سرزمین کے اوپر جو دوسرے نمبر میں مسجد کی تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ سوال کیا دونوں مسجدوں کے درمیان، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی ڈیوریشن ہے، کتنا وقفہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران 40 سال کا وقفہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اسی سے بتائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف کر نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا، اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والوں کو بھیجا مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کرو کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، ایک منادی کرنے والا ایک مسجد کے پاس سے گزرتا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، قبلہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، شمال اور جنوب بالکل اپوزٹ ہے، مسجد یہ قبلہ ہے بالکل اپوزٹ اس کی ڈائریکشن ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے اپنا منہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ اس مسجد کو آج مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ کا وزٹ کیا ہے انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہوگی۔ تو مسجد اقصیٰ کا قبلہ اول ہونا یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے، لیکن اس کا تحویل قبلہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اسلام کے اندر ختم ہے یا مسلمانوں کے اندر سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہم نکال سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اس کے اندر اور اس کے گرد و دعا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے اس کو مبارک بنایا ہے اور جو اس کا ارد گرد مبارک ہے اس مسجد کی اپنی کیا فضیلت ہوگی، اور جہاں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس جگہ پہ کوئی اللہ کا دشمن کافر بسیرا نہیں کر سکتا۔ اب اس برکت سے کیا مراد ہے؟ ایک سرزمین کی زرخیزی، شادابی اور ہریالی ہے جسے ہر شخص جس نے اس کا وزٹ کیا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اور ایک برکت مانوی ہے، وہاں پہ انبیاء کا مبعوث ہونا، انبیاء کی قبریں ہونا، صحابہ کرام کی قبریں ہونا، یہ اس چیز کی برکت سے دلیل ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کون کون سے صحابہ نے اس کا وزٹ کیا، اس کی طرف رخت سفر باندھا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ اس فوج کے سپہ سالار تھے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد بلال بن رباح رضی اللہ عنہ یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں پہ اذان کہنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح معاذ بن جبل انہیں عبیدہ بن جراح نے اپنا نائب بنایا تھا اور اس کے بعد وہ تعاون کی بیماری میں وفات پا گئے۔ خالد بن ولید، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا گیا اس وقت یہ وہیں موجود تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بھی فلسطین میں پہلے قاضی تھے جن کو وہاں مبعوث کیا گیا، وہیں ان کی قبر ہے، وہیں انتقال ہوا۔ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے فلسطین کے رہائشی تھے اور پھر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کے گورنر رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ بیت المقدس میں کئی بار گئے اور جب بھی جاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر واپس چلے آتے اور کہا کرتے تھے کہ میں صرف سلیمان علیہ السلام کی دعا حاصل کرنے آیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو ان گھر میں نماز پڑھنے والوں کی عادت بخش دے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک نماز کا اجر 250 نمازوں کے برابر ہے، جیسے کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے اور مسجد نبوی کے اندر 1,000 ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر اس کا 1/4 چوتھا حصہ ہے۔ تو اس سے ساری گفتگو سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول بھی ہے، انبیاء کی سرزمین بھی ہے، اور اس مسجد پر، اس فلسطین پر صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو اسلام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کے اتارے گئے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اسلام لائے ہیں، اور جو یہودی آج وہاں پر قابض ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بخاری شریف کے اندر اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ یہودیوں سے لڑو گے، حتیٰ کہ پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے اس کو ماریں، اور اس سرزمین سے یہودیوں کا کلکم ہو جائے گا۔ شاید اسی وجہ سے آج یہودیوں کو ان کے مقتل کے اندر جمع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد کی اہمیت کو
समझने की और अपने औलादों को अपने आने वाले नस्लों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد اقصی اور قبلہ اول کے متعلق اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائم کی قدرت کے پیش نظر اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. اور مسجد اقصی کا ایک بہت اہم فضیلت ہے کہ وہاں پہ دجال کا داخلہ ممنوع ہے، جیسا کہ مکہ اور مکرمہ کے اندر بھی دجال کا داخلہ ممنوع ہے. وہیں سے دجال نکلے گا پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن مسجد اقصی کے اندر نہیں جا سکے گا. وہ مسجد اقصی کی تعمیر، اس کے بارے میں بہت زیادہ واقعات موجود ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کس ٹائم پہ بیان کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.